ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے زانوں پر، اور نماز عصر نکل رہی ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، نبی کے رخسار پہ پڑے، نبی اٹھ کھڑے ہوئے، علی تجھے کس بات میں اٹھایا؟ مولا نماز قضا ہو گئی، انگلی سے اشارہ کیا، مولا علی کے لیے سورج واپس آ گیا۔ اس واقعے میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس واقعے کے اوپر محدثین کا اختلاف ہے، اکثریت تو اس روایت کو کمزور سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی نفسی یہ جو عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی دعا سے سورج پلٹ سکتا ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جوشوا ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر ہوئے اور اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا، پہلے وہ صحابی تھے بعد میں پیغمبر بنے، ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت آنے والا تھا، اور کافروں کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی، اور ہفتے والے دن قتال کرنا ان کے لیے منع تھا، بنی اسرائیل کے لیے۔ انہیں خطرہ تھا کہ بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا تو کافر دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ کو جمع کر لیں گے اور پھر ٹی ناٹ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، دن کو لمبا کر دے تاکہ ہم اپنے مخالفین کو شکست دیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جوشوا ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، ان کے لیے دن لمبا ہو گیا، اور مسلمانوں کو، اس زمانے میں تو مسلمان تھے، پتہ ہوگی۔ لہٰذا فی نفسی ہی یہ جو عقیدہ ہے نا، چونکہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر اس کی بنیاد پہ کوئی اس روایت کو، چونکہ امام طحاوی اس روایت کو درست سمجھتے ہیں، تو اس روایت کو کوئی درست سمجھے اور اس پہ کوئی عقیدہ بھی بنا لے، ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے۔ ہم ایک ٹیکنیکل بحث کرتے ہیں کہ اصول محدثین کے اوپر روایت ثابت نہیں، لیکن فی نفس سے یہ عقیدہ کہ نبی کی دعا سے سورج رک سکتا ہے، اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، میں جلدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آپ کا ایک کلپ ہے کہ آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی، آپ نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، یہاں تو آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف ہیں آپ، لیکن یہاں اس آپ کے بیان سے فرقہ واریت مزید پھیلے گی۔ اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ تمام امت جو ہے، تمام قوم جو ہے، تمام فرقے جو ہیں وہ 30 پاروں کی تقسیم کوئی نہیں مانتا۔ سعودی عرب میں پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، شیعہ تو ویسے نہیں مانیں گے، امت کہاں سے آ گئی؟ امت کے 30 پارے نہیں مانتے وہ، شیعہ سے پوچھیں کہ آپ پاروں کی تقسیم کو مانتے ہیں؟ وہ 40 پارے بھی نہیں مانتے۔ 40 پارے تو ہے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 30 کو نہیں مانتے، 40 کہاں سے ہوں گے؟ مگر ان پہ الزام ہے یہ دیکھیں پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی ہے، اور امت نے کہیں بھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی ڈیوائن ہے، اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیے نہیں جا سکتا۔ دیکھیں سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے۔ ایک آیت جو ایک لائن کی تھی بمشکل، اس کو اس پارے میں ڈال کے کیا ایڈوانٹیج لے لیا، سورت کو ہی 2 ٹکڑے کر دیے، وہ ایک آیت ادھر چلی جاتی۔ اس طرح سورہ یاسین کا بھی آلموسٹ ایک صفحہ 22 نمبر پارے میں ہے، باقی 23 میں، چلے وہ تو پھر بھی کوئی ایک صفحہ بنتا ہے، یہاں تو ایک آیت تھی، یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے۔ اتنی بڑی قباحت اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا، کہ سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں اور پوری سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں، اس ایک آیت کا کیا ایڈوانٹیج لیا؟ یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ بیسیکلی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن کی، یہ صحابہ کے دور سے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کی ڈویژن ہے، ٹھیک ہے۔ اس تک تو بات ٹھیک تھی، جب آہستہ آہستہ سستی آئی تو پھر 30 حصے قرآن کے کیے گئے، تاکہ اگر 7 دنوں میں کوئی قرآن مکمل نہیں کر سکتا تو 30 دنوں میں کرے۔ آپ اس 30 کو بے شک 100 بنا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں 30 کے آگے بھی ڈویژن ہوئی بھی ہے، ہر پارے میں بھی 4 حصے کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ آپ کو سب کانٹیننٹ ملے گی، جہاں سعودی عرب کے قرآن اٹھائیں ان میں رکوع ہے ہی نہیں ہے، ان کی تقسیم بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو قرآن ہے ان میں آپ کو یہ جو 4 حصے کیے ہوئے ہیں ایک پارے کے، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ رکوع تو پھر بھی کہیں نظر آ جائیں گے، یہ 4 حصے کہ یہ پہلا جو ہے یہ ربع ہو گیا، اب یہ جو ہے نصف ہو گیا، یہ آپ کو وہاں نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں جو الہامی ہو۔ الہامی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے۔ تمام صورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ایز اے آیت نہیں بلکہ سورت کے سٹارٹ کے طور پر، سوائے ایک سورت کے سورہ التوبہ کے، اور وہاں پہ جو مسنگ تھی وہ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ 30 پاروں کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کا تعارف
ریکارڈ کرایا ہے. یہ ساری باتیں جو بہکی بہکی میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کو میں نے نہیں کر دی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن کا ذکر ہوا تو قرآن کی بات کر لیں. آپ کا دعویٰ ہوا کرتا ہے ہر ویڈیو میں کہ آپ اچھی اردو بولنے میں ماہر ہیں, اچھی عربی بولنے میں ماہر ہیں, معذرت کے ساتھ ماشاء اللہ اچھی عربی بولتے ہیں. اور قرآن اچھی عربی نہیں, اچھی قرات کرنے میں. قرات کہہ لیجیے, قرات عربی میں نا بھائی. نہیں وہ عربی ایک لنگوسٹک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ مہارت قرات کہہ لیجیے, بلکہ قرآن کی قرات. بالکل صحیح ہے. بلکہ آپ نے پھر ایک بار اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن پڑھ کے بھی دکھایا اور اینکر سے بھی کہا کہ قرآن آپ, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی اس طرح, میں نے کہا لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا تو آپ مجھ سے بھی نہ کہیے گا, میں کچھ اور سوال کرنے والا ہوں. جی ہاں, میں سوال یہ کرنے والا ہوں کہ ہم بہت سارے علماء دین کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا, وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں, تو یہ کیا سلپ آف ٹنگ تھا یار؟ وہ تو بات ہی کچھ ہوئی تھی. اور یہ کیا تھا بتا. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کہ وہ اپنا جو کلپ ہے نا کٹا ہوا, وہ پوری ویڈیو دیکھیں. میں اس کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں کہ اردو بولتے ہوئے جب کبھی بھی انسان ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, کچھ انگریزی کے الفاظ بول دیتا ہے, کچھ اردو کے, کچھ پنجابی کے. ان کو یہ نظر آیا, میں نے کئی دفعہ اردو بولتے ہوئے پنجابی کے الفاظ استعمال ہوئے, اور میں نے کہا کہ ہم اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وہ بولتے ہوئے میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اردو ڈکشنری میں آتا ہے. مراد یہ کہ اس کے پٹ کا لفظ تو اردو میں بھی نہیں یوز ہوتا, یہ تو پنجابی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں جی, پیر کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, اور حق چار یار کی چے بھی نہیں ہوتی, اور پنج تن پاک کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, یہ فارسی زبان میں, عقائد آپ نے اردو میں رکھے ہوئے ہیں, اخذ عربی سے کیے ہوئے ہیں, ٹرمز آپ کی فارسی ہیں. تو یہ میں کوئی عربی لنگوسٹک نہیں پڑھا رہا تھا کہ یہ قرآن کا یہ لفظ آیا اور اس کا یہ مطلب ہوا ہے. میں یہ نماز میں آپ نے تشہد میں زانوں پر ہاتھ رکھنا ہے, تو میں نے کہا اس میں جو عربی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ پٹ کے لیے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے وہ الفاظ کا جو تقدیم اور تاخیر ایسا ہوا کہ اس سے لگ رہا ہے گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان, یہ میں نے اس کی بریفنگ کرتے ہوئے کہا, نہ کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں انگلیوں کو یہ کہتے ہیں اور زانوں کو یہ کہتے ہیں اور ناخنوں کو یہ کہتے ہیں. یہ تو میں پڑھا ہی نہیں رہا تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں اگلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ کے استاد محترم مولانا اسحاق رحمہ اللہ فیصل آباد والے, ان کا ایک کلپ ہے, اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کے کلپ میں سنا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب فاطمہ الزہرا ابی حوا علیہ افضل الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ گرایا گیا. ان کے شکم تھر میں ان کا بچہ بھی یعنی جناب محسن بھی شہید ہو گئے. اب شیعہ تو برا کہیں گے نا جناب عمر کو, یہ وہ باقاعدہ چلا کر اپنی ویڈیو میں بیان نہیں, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی. وہ بیسیکلی انہوں نے یہ الزامی جواب کے طور پہ بات کی تھی کہ شیعہ کا کوئی قصور نہیں, ان کے بڑوں نے ان کو یہ بتایا ہے, اور رسول اللہ کی عقیدت کی وجہ سے وہ حضرت عمر کو گالیاں ہی دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو حضرت عمر تو نہ کہہ رہے ہوتے. بعد میں انہوں نے سوال جواب میں کہا کہ اگر حضرت عمر قاتل ہوتے تو میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ کہہ رہا ہوتا. اور ان ظالم وہابیوں نے یہ حرکت کی, ان کے خلاف فتویٰ لکھا. حالانکہ اسی ممبر سے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حضرت عمر کی شان میں پورے خطبات بیان کیے ہیں. ان کی زندگی کے جو خلافت کے 12 لیکچر ہیں پنجابی زبان میں, حضرت عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین کی شہادت تک, اس میں ان کا مقدمہ ہی یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ حق پر تھے اور بنو امیہ نے سارا بیڑا غرق کیا. اور ان کی کئی ویڈیوز میں انہوں نے بولا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان اور علی کی مفتونہ ہے. جو حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافت کو محفوظہ کہہ رہا ہے اور ان خلافتوں کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت سے بہتر کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت عمر کا گستاخ ہے, تو اپنے دماغ کا علاج کریں. یہ کلپ کاٹا ہے جس طرح میرا کلپ کاٹتے ہیں, یہ انہوں نے مخالفین کی رائے پیش کی تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. ان کو یہ کتابوں میں بات پہنچی, یہ جعلی ہے. انہوں نے پھر بتایا کہ ابان بن ابی عیاش نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے لائیو سیشن میں اس کی کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے. بالکل صحیح.